الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل سورہ کافرون کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ ان میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ مکہ کے رہنے والے جو مشرک تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ اگر ان مشرکین مکہ سے پوچھا جائے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھا جائے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھا جائے کہ سورج اور چاند جو مستقل ایک لگے بندھے نظام کے تحت چل رہے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا، کون اس نظام کے ساتھ چلا رہا ہے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات اور مالک کائنات تصور کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین بھی جب کوئی کام شروع کرتے تھے یا کوئی تحریر لکھتے تھے تو اس کے آغاز میں لکھتے تھے بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، اے اللہ آپ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کے کام کے آغاز میں یا تحریر کے آغاز میں بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم فرمایا، پڑھنے کا حکم فرمایا کہ کام کے شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے یا تحریر کے لکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے۔ ان مشرکین کے اللہ کے وجود کا قائل ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے، تو بظاہر عبادت وہ اللہ کی ہی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جن صفات کے ساتھ ہم متصف مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ اس طریقے پر متصف نہیں مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو، ساری کائنات کو، سارے انسانوں کو، سارے جانوروں کو پیدا کر دیا، لیکن اس کے بعد اپنے اختیارات دیوتاؤں کو سونپ دیے، لہذا ہمیں دیوتاؤں کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم دیوتاؤں کی عبادت کریں گے تو دیوتا خوش ہو کر کے ہماری ضرورتیں پوری کریں گے۔ جس دیوتا کے ذمہ اولاد دینا ہے جب ہم اس کی عبادت کریں گے وہ خوش ہو کر ہمیں اولاد دے دے گا، جس کے ذمہ عزت دینا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے تو وہ ہمیں عزت دے دے گا، جس کے ذمہ صحت دینا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے تو وہ صحت دے دے گا۔ تو اس لیے وہ اس اعتبار سے ان بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہمارا درجہ قریب کا کرا دیں۔ جیسے دنیا کے حاکموں سے اگر کسی انسان کو براہ راست قربت کا موقع نہیں ملتا ہے تو اس حاکم کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر تعلق قائم ہو جائے تو اس واسطے سے حاکم تک قربت ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان بڑے بڑے لوگوں کو اگر ہم عبادت کر کے خوش کر لیں گے تو یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے اور اللہ کا مقرب بنوا دیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ،
وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کرنے والے ہیں. اللہ کو پکارنے کی، اللہ کو ایک ماننے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب یہ مشرکین مکہ مثال کے طور پر دریا میں سفر کرتے ہیں، کشتی چلی جا رہی ہے، اچانک ہوا کا رخ بدل گیا یا کشتی جو ہے بھنور میں پھنس گئی، اور ملاح یہ کہہ دیتا ہے، کشتی چلانے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ اب یہ کشتی بچ نہیں سکتی ہے، تب یہ مشرکین اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے معبود اتنی طاقت نہیں رکھتے. اس وقت صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم کو بچا دیا، لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، اگر آپ نے ہم کو اس مصیبت سے بچا دیا تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی طاقت یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. یہ عمل ذکر کر کے مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ اس قسم کے عقائد اور اعمال پیدا ہو گئے ہیں جو ان کو ان غیر مسلموں سے قریب پہنچا دیتے ہیں. جیسے بعض لوگ انسانوں میں سے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے بزرگ ہو، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مختار کل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ان کو اختیار سونپ دیا ہے کہ یہ ہماری مشکلات دور کر دیں، یہ ہماری حاجت روائی کر دیں، ہماری حاجتیں پوری کر دیں. یاد رکھیے، کوئی بزرگ، کوئی ولی، یہاں تک کہ کوئی بھی نبی، بھلے ہی وہ کتنی عظمت والے ہوں، ان کی عظمت سر آنکھوں پر، ہم ان کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، وہ عظیم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی ایسی صفت ثابت نہیں کر سکتے جو اللہ کے لیے ثابت ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم غیب کو اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کیا ہے، کسی کو علم غیب نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. ہر وقت انسان ہو یا کوئی دوسری مخلوق ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ کس وقت کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ صفت اللہ کی ہے. اب اگر ہم علم غیب کو یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کو اللہ کے علاوہ کسی بزرگ، کسی ولی، کسی نبی کے لیے ثابت کرنا چاہیں، یہ بھی شرک میں داخل ہے. کسی کو مشکل کشا سمجھنا چاہیں، حاجت روا سمجھنا چاہیں. بعض مسلمان غلطی کرتے ہیں کہ وہ اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں اور جا کر کے جو ہے صاحب مزار سے مانگتے ہیں. وہ بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی عظمت کے ہم قائل ہیں، وہ بہت اونچے مرتبے کے ہیں، لیکن وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ان کو مختار سمجھ کر ان سے مانگنا یہ شرک ہے. اس لیے کسی مزار پر جا کر کے یہ کہنا کہ مجھے اولاد دے دیجئے، مجھے رزق دے دیجئے، مجھے ملازمت دے دیجئے، مجھے روزگار دے دیجئے، یہ سب کا سب جو ہے یہ شرک کے اندر داخل ہے. اس کو مٹانے کے لیے حضور تشریف لائے. اولیاء کے مزارات پر لوگ جاتے ہیں، وہاں نہ صرف یہ کہ وہ ان صاحب مزار کو
مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، بلکہ لوگ جا کر کے سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کا کوئی طریقہ جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، غیر اللہ کے لیے اس طریقے کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو مذاہب والے ہیں یا جو دوسرے بادشاہ وغیرہ ہیں، ان کے جو متبعین ہیں وہ ان کو سجدے کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، غیر اللہ کو ہرگز سجدے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، یہی نہیں بلکہ حضور نے اپنے دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری تعریف میں اتنا مبالغہ کرو، مجھے اتنا آگے بڑھا دو جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا، خدا کے ساتھ شریک کر دیا تھا، تم ایسا مت کرنا۔ ظاہر ہے کہ حضور جیسا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا انسانوں میں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے اس مقام تک نہ پہنچانا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ مت بنانا، اس پر سجدہ مت کرنا۔ یہاں آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کی جو یہ تجویز ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں، اگر دیکھا جائے تو دشمنی ختم کرنے کے لیے، قتل و غارت گری ختم کرنے کے لیے یہ شرائط آئی تھی اور صلح کا پیغام آیا تھا، اور صلح کا پیغام اگر آئے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیکن اگر صلح کی شرائط ایسی ہوں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو، انسان کا دین مجروح ہو رہا ہو، تو پھر اس پر صلح نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک ضابطہ متعین کر دیا گیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی بھی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جس کام کو کرنے میں اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہو، چاہے وہ کام کرنے کا حکم ماں دے یا باپ دے یا شوہر بیوی کو دے، اس میں ماں باپ کی یا شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تم پر زور صرف کریں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کے شریک ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو تم ان کا کہنا مت ماننا، ان کی اطاعت مت کرنا، چونکہ ان کی اس بات کو ماننے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی تھی، غیر اللہ کی عبادت کرنا لازم آ رہا تھا، جو کسی حالت میں جائز نہیں ہے، اس لیے اس صلح کی پیشکش کو قبول نہیں کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو جہاد پر بھیجا گیا، وہاں اتفاق یہ کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور ان کا مد مقابل دشمن کافر بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور اس کے ہاتھوں مسلمانوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ جو ہیں مسلمانوں کے سردار تھے، بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا کہ تم میرے سامنے اپنے حضور کی تکذیب کر دو
اپنے اسلام کے عقیدے سے دستبرداری کا اعلان کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا کہ تم مر کر بھی زندہ ہو جاؤ تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر نہیں مانو گے تو میں دردناک طریقے سے تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ جس طرح چاہو قتل کر دو، میرے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اس کلمہ توحید سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایسی موت دوں گا کہ لوگوں کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ انہوں نے کہا تم جیسی موت دینا چاہو مجھے دے دو، میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ایک بڑی کڑھائی منگوائی، اس میں تیل ڈالا گیا، اس کو آگ پر پکایا گیا، اور جب تیل گرم ہو گیا تو اس نے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کو پکڑ کر اس کڑھائی کے اندر ڈال دیا۔ جس وقت وہ وہاں گرے تو روایات یہ بتلاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے جسم کے تمام اعضاء الگ ہو گئے اور بالکل جل کر ختم ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو یہی عمل تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے کہا کہ دیکھو اب تم نرم پڑ گئے، رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں ڈر گیا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے صرف ایک جان ہے۔ کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو میں ہر جان اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور قربان کرتا، اس لیے رو رہا ہوں۔ جب بادشاہ نے ان کا یہ عزم اور استقلال دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا یہ ایسی قوم ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے پھر بھی کہتی ہے کہ ایک جان نہیں 100 جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ تم اپنے دین سے تو ہٹنے والے نہیں ہو، لیکن ایک کام کر لو، آگے بڑھ کر میری پیشانی کو بوسہ دے دو، میری پیشانی کو اگر بوسہ دے دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا کہ صرف مجھے چھوڑو گے یا میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑو گے؟ اگر تم میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑو گے تو میں تمہاری پیشانی پر بوسہ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ آگے بڑھے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور تمام ساتھیوں کو چھڑا کر لے آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی کہ وہ مدینہ منورہ آ رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو گلے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ تمہاری پیشانی پر میں بوسہ دیتا ہوں کہ تم نے ایک بوسے کے ذریعے تمام مسلمانوں کو چھڑا لیا۔ دیکھیے یہ ان کے ایمان کی قدر و قیمت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا گوارا کر لیا لیکن ایمان سے سمجھوتہ نہیں کیا، اللہ کی عبادت سے نہیں پھرے، اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا۔ ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے، یہی ایمان مطلوب ہے۔ انہی کے ایمان کو جو ہے لوگوں کے لیے معیار کسوٹی قرار دیا گیا۔ اگر دوسروں کا ایمان ان صحابہ کے ایمان کے جیسا ہے کہ ہر مصیبت برداشت کی ہے لیکن ایمان سے نہیں پھرے تو پھر یہ ایمان معتبر ہے۔ اللہ تعالی ہم کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔